بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، پلوں سے کے نیچے سے بہت سا پانی تو بہہ گیا. اچھا. اور وہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی وہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ میں تبدیل ہو چکی ہے، اور 2 اکثریت سے حکومت نے اپنی جو میجورٹی تھی اس کو ڈیمانسٹریٹ کر لی ہے. ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں، آئین کا حصہ بن گئی. جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا کیسے ہے، وہ تو ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے اور رہے گا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ججز جو ہیں یہ سارے منوان چپ کر کے الائنڈ ہو جائیں گے، یا کچھ ریزسٹنس بھی آ سکتی ہے؟ اور چونکہ آج وکلاء نے تحریک چلانے کے حوالے سے کوئی اپنی ایکشن کمیٹی بھی بنا دی ہے، تو ایک تو کانٹیکسٹ ذرا آپ بتائیں اور آگے بتائیں کہ آپ کی اسیسمنٹ میں کیا ہونے والا ہے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ بالآخر وہ آئینی ترمیم جس کی کوشش کی جا رہی تھی مسلسل وہ ہو گئی. تو مجھے پہلا تو حیرانگی اور دلچسپ بات یہی ہے اپنی پارلیمان پہ ہوتی ہے. کیوں؟ کہ یہ کیسی ترمیم ہے. یہ دیکھیں خود جو پارلیمان کی رسپیکٹ کو دیکھیں اور ڈگنیٹی کو دیکھیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کی ہم نے سپرامیسی کے لیے سب کچھ کیا ہے، کہ کس طریقے سے وہ خاموشی سے سارے رات کے 2-3 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ جناب ہم ان کا ترمیم کام ہے پاس نا کریں. سر، نہیں قانون سازی کرنا ایسا کام نہیں ہے ان کا. نہیں، یہ ایکچولی ان کی اہمیت دیکھیں آپ کیا ہے بڑے گھر کی نظر میں. کیا کوئی مطلب حیثیت ڈیڈ نہیں لائن تھی، ڈیڈ ڈیڈ لائن تھی کے اگینسٹ کام کر رہے تھے. کام کر رہے تھے. تو وہ اس لیے کہ وہ 2-3 دن میں نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر سٹارٹ کرنا ہے. تو اس طرح کی آزادی پارلیمان کی اپنی ہے، اور باقی عدلیہ کی کیا آزادی ہوگی یہ تو ہم آگے جا کے دیکھیں گے. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ اصل میں منصور علی شاہ چونکہ بیچ میں آ گئے، لڑائی تو عمران خان کی اور فوج کی تھی، اور اس میں انہوں نے ان کو سیٹیں دے دیں، وہ بیچ میں آ گئے، تو اس کی وجہ سے وہ سارا معاملہ جو ہے لیکن اگر وہ اس مجھے طرف ایک بات چلا گیا. بتائیں، اگر حکومت چیف جسٹس جو ہے منصور علی شاہ صاحب کو ہی بنا دیتی ہے، ہاں جی، پھر کیا ہوگا؟ نہیں بنا دیں، ہو سکتا ہے بنا بھی دیں، لیکن ان کو وہ آئینی عدالت کا حصہ نہیں، بینچ کا حصہ نہیں بنائیں گے شاید، یا بنائیں گے بھی تو ان کو آئینی بینچ کا پریزائڈنگ افسر نہیں بنائیں گے. ان کو آئینی بینچ کا ممبر بنا کے ہو سکتا ہے میجورٹی مائنورٹی والی ایک سچویشن وہاں پہ کریٹ کر دیں کہ 5 ججز ہیں تو 2 وہ ڈال دیے اس طرح کے اور 3 اس طرح کے ڈال دیے. الٹیمیٹلی آپ کا فیصلہ. ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے سر، یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اراکین پارلیمنٹ اس کے ممبر ہوں گے. اب وہ ممبرس جو کہ لائرز ہیں، فاروق اشنائک ہاں، ان کو تو پیپلز کمیٹی پارٹی کے نے لیے نامزد نامزد بھی کی ہے. ہوتے کل کلام کو انہوں نے ان کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، وہ تو لازمی ہوتے ہیں، وکیل ہیں. تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آپ نے ویسے سوال اٹھایا تھا ایک گفتگو سے پہلے، اب آپ اس کا جواب دیں گے یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا؟ میرا خیال یہ تو اب حکومت کو چاہیے تھا، میرا خیال ہے کہ وہ کم از کم اس میں وکلاء کی نمائندگی نہ ہوتی اس کمیٹی میں. لیکن اب یہ اس بھی میں تو ہو دیکھیں، سکتا ہے نا کہ فاروق اشنائک بعد میں یہ کہیں، یا جو ان کا مخالف کسی کیس میں پیش ہو رہا ہو تو وہ یہ انہیں کہہ سکتا ہے کہ چونکہ آپ اس کمیٹی کا حصہ رہے ہیں جس نے اس کو کیا ہے تو آپ اس کے سامنے پیش نہ ہوں، یا خود ہی وہ فیصلہ کریں کہ میں نے پیش نہیں کسی ہونا. طرح کی انگلی اٹھ سکتی ہے. ایک جج کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ چیف جسٹس کو آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو بنا ہے اس نے باقی ججز کو بھی اپوائنٹ کرنا ہے. اب ان کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار بھی جوڈیشل کمیشن کے پاس چلا گیا ہے، ٹھیک ہے. آئینی بینچ کے ممبرس کا بھی. تو یہ تو انہوں نے ہر کورٹ میں جانا ہے، اور آئینی میں تو جانا ہی ہے انہوں نے، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے کردہ تردہ وکیل ہیں بڑے. جی. تو یہ سوالات تو دیکھیں حکومت کو سوچنے چاہیے تھے کہ یہ جو ہیسٹی امینڈمنٹس کی گئی ہیں جن کو بہت زیادہ کنٹروورشل بھی کہا جا رہا ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی سی جے اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں، کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کے جو بیسکلی کانٹراڈکٹری ہیں، جو انڈرمائن کرنا ہے بیسکلی جوڈیشری کا. کیوں؟ کیونکہ اپوائنٹمنٹ بھی آپ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ پرفارمنس بھی آپ اس کا سسٹم میکانزم بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جناب آگے جا کے آپ چیف جج بھی آپ لگا رہے ہیں. تو سٹارٹ سے آپ نے ایک کنٹرولنگ سسٹم شروع کر دیا ہے. اب دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، پوری دنیا میں پارلیمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اندر، تو اگر ہم انٹرنیشنل جو ایک ہے طریقہ کار اس کے اوپر جا رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں
کہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایگزیکٹو نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے؟ آپ کو ان کی نیت کے اوپر شک ہے؟ کیا پرابلم؟ میرا خیال ہے کہ ٹرانسپیرنسی چونکہ نہیں رہی تو وہ اور پولرائزیشن بہت ہے، اور اس کی وجہ سے دیکھیں یہ مسودہ کتنا ہفتے خفیہ رہا، ٹھیک ہے. اور ابھی بھی یہ ایلیگیشنز ہیں، اور کچھ اور مستند صحافیوں نے یہ ٹویٹ بھی کیے بعد میں کہ جو امینڈمنٹ کمیٹی میں پرپوز کی گئی ہیں ان میں سے کچھ کو چینج کیا گیا ہے، وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے نا، مسودے میں ان کو چینج کیا گیا ہے جو کمیٹی ایگری کر چکی ہوئی تھی، لیکن بعد میں پھر ان کو کمیٹی کے پاس لے جانا چاہیے تھا، تو اس طرح کی بات. لیکن یہ چونکہ پولرائزیشن ہے، اس میں سب سے بڑا یہ اچھی بات ہے، دیکھیں پارلیمنٹ سپریم ہے، ہونا چاہیے، لیکن کیا ہماری پارلیمنٹ بدقسمتی سے اتنی ہی ٹرانسپیرنٹلی الیکٹ ہوتی ہے، اتنی ہی ٹرانسپیرنٹلی رن ہوتی ہے جس طرح ہم ترقی یافتہ ملکوں کی مثال دیتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب، میں ایک اور بھی ایک بات کرنا پارلیمنٹ چاہتا ہوں. جو کنٹروورشل ہو پہلے ہی، فارم 45 والی پارلیمنٹ یا فارم 47 والی مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ؟ آپ وہی بات ہے نا، آپ تو چلیں ایک وہ لیبل کر رہے ہیں نا کہ اگر آپ نے ایک آئینی ترمیم پاس کرنی ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ میں پہلے آپ پہ یہ اعتراض کرتا ہوں، اس کو ایز اے کیس بھی لے لیں کہ پہلے تو آپ اپنی ہی پوزیشن آپ کی کلیئر نہیں ہے، تو کورٹ کو تو چاہیے، اور وہ میٹر کورٹ نے ڈیل کرنا ہے، اسی کورٹ کو آپ انڈرمائن کر رہے ہیں. اور اس میں پھر خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں، بار بار آپ کے انٹرویو ان کے آفیشلی آپ نے سنے ہوں گے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ الیکشن کھول دیا جائے گا. تو اگر آپ ٹرانسپیرنٹ ہیں، اگر آپ فیئر ہیں، اگر آپ جیتے ہوئے ہیں، تو پھر نہیں، آپ کو خطرہ کس بات کا ہے؟ اور دوسری بات یہ آئینی ترمیم جو کہا جا رہا تھا عوام کے لیے، دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے اس میں، عوام کے لیے کچھ ہو اس طرح کی چیزیں ہوتی تو آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم ترلے کرتی رہی ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ والی چیزیں بھی لے آئیں، سینٹرلائز سسٹم ہوا ہے، وہ ان کو امپاور کریں، کوئی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، کہا گیا کہ آگے دیکھیں گے. اچھا، ویسے ایک اور بات بھی ہے سر، تو مجھے یہ بتائیں، اس ٹائم صرف جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا تھا. مجھے یہ بتائیں، کیا جوڈیشری سے کچھ استعفے آ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ تو بہت زیادہ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں لگ رہا کوئی استعفیٰ آئے گا. کچھ میری لوگوں بھی، کی خواہش، میں نے ٹویٹ کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے چاروں طرف سے جو وقفان حال ہے ہر طرح کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی چانسز ابھی نہیں ہیں، چونکہ وہ وجہ بتاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ دیکھیے گا کہ کافی ساری چیزیں اس میں جو لیکوناز ہیں اس پیس آف لیجسلیشن کے اندر، وہ ابھی سامنے آئیں گے، اور اس کے اوپر شاید کورٹس کی طرف سے بھی کوئی اس کے اوپر انٹرپریٹیشن یا کوئی چیز آگے دیکھیں اس میں تو کچھ نہ کچھ ہو. ہونی چاہیے، بلکہ ایک اس سے پہلے دیکھیں اس میں کسی اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، یا لیا گیا ہوگا تو خفیہ طریقے سے لیا گیا ہوگا. کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ اس طرح کی آئینی ترمیم جو سرٹنلی جوڈیشری سے متعلق موسٹلی ہے، اس کو آپ فل کورٹ میں پہلے ایک دفعہ وہاں پہ انہیں کہیں کہ آپ ذاتی طور پہ ڈیلیبریشنز کریں، اچھا، مجھے اپنا یہ ان بتائیں پٹ دے کہ دیں. پی ٹی آئی نے کیوں مخالفت کی؟ میں اس پی ٹی آئی کی طرف بعد میں آتے ہیں آخر میں، میں صرف 2-3 باتیں کر لوں کہ کچھ عناصر یا کچھ کارنرز یہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ، اور اس نام سے ٹویٹس بھی آ رہی ہیں کہ اب وہ انڈر پریشر ہو جائیں، وہ انڈرمائن ہو گئے ہیں، تو شاید وہ غصے میں یا شرمندگی میں استعفیٰ دے دیں، ایسا کوئی یا چانس ان نہیں کے ہے. کوئی باقی جو گروپس ہیں اتر من اللہ کی طرف اشارہ ہے یا باقیوں کی طرف، تو یہ ان کی خواہش ہے جو خبر بن رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ جیسے منصور علی شاہ استعفیٰ دیں گے یا جیسے یحییٰ آفریدی استعفیٰ دیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ سسٹم چلے گا. دوسری بات، ایک بات جو میں اس کے حوالے سے کروں کہ جیسے یحییٰ آفریدی کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس ہوں گے، اور جسٹس 2 تھیریز چل رہی ہیں، اور جسٹس امین الدین جو ہیں ان کے بعد جو سینئر موسٹ ہیں یحییٰ آفریدی کے، وہ آئینی بینچ کے ہیڈ ہوں گے، پریزائڈنگ افسر ہوں گے. یا کہا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے، اور جو آئینی بینچ کے ہیڈ یحییٰ آفریدی بنیں گے. اب اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیں میں ذاتی طور پہ کئی دفعہ ان کی کورٹ میں گیا ہوں یحییٰ آفریدی سے، اور بڑے ہی مجھے پروگریسو اور بڑے ہی اپرائٹ اور اچھے جج لگے، اچھا. اور زبردست کلیئرٹی کے ساتھ. اور آپ ان کیسز میں بھی دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ انہوں نے اس جو پی ٹی آئی کا فیصلہ تھا ریزرو سیٹوں میں ان کا نوٹ آف ڈسینٹ آیا ہے، اور بہت سارے کیسز ہیں جس میں انہوں نے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں بھی فیصلے کیے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کا مائنڈ بڑا کلیئر ہے، اور میں ذاتی طور پہ تو نہیں ان کو جانتا، لیکن جو ان کی کورٹ کو میں جانتا ہوں اس میں ان کا کنڈکٹ مجھے بہت زبردست لگا ہے. تو ٹھیک ہے. اس لیے یہ توقع ہے اگر اس جیسا جج بھی آتا ہے تو ان چیزوں کو آگے جلدی سے مجھے دیکھ یہ لے گا. بتائیں کہ پی ٹی آئی نے یہ ساری نیگوسیشنز یہ وہ کرنے کے بعد اس کی بائیکاٹ پہلے اعلان کیا، پھر انہوں نے مخالفت کی اس کی ترامیم کی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لیکن یہ میں بڑا یہ ایک ایسی وہ میڈیا گیم ہے
جو بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے، اور اس میں وہ آئینی اب ایک پورا ہوا بنا دیا گیا مہتاز صاحب آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور پھر اسی پہ ڈسکشن شروع ہو گئی، اور پھر اس کے کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہو جائے، آپ ان کو دیکھیں۔ میرا تو پہلے ایک بنیادی سوال ہے کہ یہ آئینی ترمیم کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کی شور کہاں سے اٹھا؟ جب جیسے منصور علی شاہ کے ساتھ ساتھ باقی ججز نے پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹس کا فیصلہ دیا، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ شاید آگے جا کے الیکشن کھل جائے گا، خوف آیا تو آئینی ترمیم کے نام سے اچھا ان ویسے کا۔ بتاؤ اب ایک چیز ٹھہر جائے، ایک چیز جو خود ہی پی ٹی آئی کے خلاف بیسیکلی ان کا تو راستہ ہی اس لیے روکا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف دیا ہے انہوں نے، تو میں حیران تھا کہ پی ٹی آئی کیوں بیٹھ رہی ہے بھائی اس امینڈمنٹ میں، آپ اس کا بائی کاٹ کریں، آپ اپنی پالیٹکس کریں۔ اصل میں جو پی ٹی آئی ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا اسکیٹرڈ ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ لیڈرشپ اندر ہے، اور وہ اس میں لیکن سر مینیپولیشن ہے۔ ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں، جب تک دیکھیں یہ فورسفلی اٹھیں گے ایک بات نہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ پی ٹی آئی کا ایک بات ڈاؤن فال میری اور یاد ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، عمران خان جب تک اندر ہے اور وہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ بہت خطرہ ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ چونکہ پاکستان میں ہوتا کیا رہا ہے، پاکستان میں بھٹو کے بعد یہ جو باقی پولیٹیکل ایلیٹس تھے، زرداری صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا بیگیج بہت بڑا تھا، عمران خان کا بیگیج کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اب جو رپورٹ ہوا ہے مجھے نہیں پتا، وہ کہتا ہے کہ میں 100 سال تک بھی اگر انہوں نے مجھے اندر رکھا تو میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اب مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں یہی کہا، کہتے ہیں وہ ان کا سٹائل ہے نا، وہ ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے عمران خان کو مجبور نہیں کر سکتے، آپ اندر جو عمران خان ہے جیل کے اندر، وہ خطرہ ہے، اور جب وہ باہر آئے گا تو الیکشنز میں آپ اسے نہیں ہرا سکتے، اس کے نیریٹو کو آپ اس وہ ٹائم تو نہیں جب ہرا سکتے۔ نہیں ہرا سکتے، وہ جب بھی آئیں گے اس وقت دیکھی جائے گی۔ لیکن وہی بات جو ہم پہلے بھی کرتے آپ کیا رہے ہیں، سمجھتے ہیں باہر ہی نہیں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، ایک نہ ایک دن تو آئیں گے، ظاہر ہے، وہ تو اب جو بھی میٹر ہوگا بیسکلی ہیں تو وہ سیاسی قیدی ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور ان کو جس طریقے سے وہاں پہ رکھا گیا ہے اب تو اللہ ضمیر کا قیدی نہ کسی کو کرے، اچھا لوگ ضمیر کے قیدی ہو جاتے ہیں۔ نہیں وہ تو عمران خان کے بارے عمران میں بھی خان کہتے ہیں، ہم نے اس دن بھی عمران کہا تھا۔ خان سیاسی قیدی ہے، ضمیر کا قیدی نہیں نہیں ہے۔ کچھ لوگ ان کو ضمیر کا قیدی بھی کہتے ہیں، لیکن وہ غلط میں تو کہتے اس دن ہیں۔ بھی کہا تھا کہ ضمیر کے قیدی ہیں یا ضد کے قیدی ہیں یا نا کے قیدی ہیں، یہ تاریخ فیصلہ کرے گی۔ تو وہ چیز تو ہے، لیکن اس میں باہر پارٹی کا نقصان ہے۔ آپ دیکھیں جس طریقے سے پریشر بلڈ کرنا تھا پی ٹی آئی نے، یا لوگ کہتے ہیں اس کو چاہیے تھا، اس طریقے سے وہ بلڈ نہیں کر پائی۔ وہ مجھے کافی دنوں سے انڈر پریشر ہی نظر آئے ان کی ساری نہیں، لیڈرشپ۔ ان کے لوگوں نے تو ووٹنگ بھی دے دی، اس طریقے سے تو وہ دیکھیں انڈیپینڈنٹ تھے لیکن ووٹ دیے یار۔ دیکھیں اتنے ووٹ تو دیکھیں، ریاست آرام سے اس طرح کی چیزیں یہاں پہ آج کوئی نئی بات تو نہیں ہے بدقسمتی سے۔ وہ 63A کی ججمنٹ ہی اس لیے اڑائی گئی تھی کہ وہ اس چیز کو انیبلنگ انوائرمنٹ ہو، انیبلنگ انوائرمنٹ کیا جائے۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ سنیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہر وقت اب آج کل یوٹیوبرز کو، صحافیوں کو تانے دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں کورٹ کے اندر بھی، انہوں نے یہ مزے کی بات کی کہ مجھے پتہ ہی نہیں کوئی ترمیم بھی ہوئی ہے۔ اچھا ہاں جی، یہ انہوں نے کورٹ میں کہا۔ چلے بڑی بات ہے۔ اچھا آخری بات اکانومی پہ مجھے اگر اجازت دے دیں تو میں کر لوں۔ ہاں جی، اکانومی پہ سر یہ ہے کہ فائنانس منسٹر جیسے ہی یہ امینڈمنٹس کل سینٹ سے پاس ہوئیں، ان کی فلائٹ تھی، وہ امریکہ گئے ہیں۔ امریکہ میں IMF اور ورلڈ بینک کی اینول میٹنگ ہے، اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ اور ایک چیز پاکستان کنسیڈر کر رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ابھی اس پہ بات چیت کے چانسز ہیں، یہ میں کنفرم نہیں کر سکتا اس کو، لیکن انڈر کنسیڈریشن جو بات تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان شاید جو آرگومنٹیشن کی بات تھی کہ اپنا یہ جو پروگرام کا سائز ہے اس کو بڑھانے کے لیے IMF سے ریکویسٹ کرے کہ آپ جو کلائمیٹ فائنینس ہے اس کے لیے $1.5 سے $2 بلین مزید جو ہے وہ پاکستان کو دیے جائیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بارے میں شاید کوئی اپنا وہ مشن بھجوائیں یا ریویو جو نیکسٹ ہے۔ بیسیکلی جو IMF سے پیسے لیے گئے ہیں ان کو فردر ایکسپینڈ کرنے کے لیے جی ایک کوشش پاکستان نے شروع تقریباً کر دی اپ ٹو $2 بلین ہے، جس کی انٹینشن بھی تھی۔ جی اور اسی لیے آپ کو پتہ ہے آئینی ترمیم میں بھی ایک شق کا اضافہ کیا گیا ہے کہ ہم ماحول کو پاک رکھیں گے، صاف رکھیں گے، اس کے لیے لیکن ایک اور بڑی عجیب سی بات کر رہی ہے یار، اس پہ مجھے کسی ٹائم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ یہ جو سود کا نظام ہے ربا فری، ہاں جنوری 2028 تک انہوں نے کرنا ہے،
تو یہ کیا دیکھیں یہ viable ڈیمانڈ جو ہے یا نا، دیکھیں کیا جو ہے؟ I don't know. آئیڈیلی اسلامک اسٹیٹ میں تو نہیں ہونا چاہیے نا، انٹرسٹ فری ہے ہمارا تو سسٹم جو ہے، لیکن آپ چونکہ ایک سسٹم میں جکڑے ہوئے ہیں تو پھر جن مذہبی قوتوں کی ووٹ آپ کو چاہیے تھی تو آپ نے ان کے کچھ مطالبات کو تو رکھنا تھا نا وہاں پہ، لیکن تو دیکھنا انہوں نے یہ ہے کہا نا جی کہ اس کوشش کو کریں آگے گے، مجھے میرا خیال ہے کہ یہ کہا کہ جس حد تک ممکن ہو سکا، نہیں ہو سکتا ہے ایک دو ریزولوشن قرارداد پاس ہو جائے، ہونا سر کچھ نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا پریکٹیکلی جو ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ پھر کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی، چونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں کوششیں ہوئی ہیں، لیکن اس پہ پوری طرح سے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل درآمد آپ نہیں کر ہوا۔ نہیں سکتے نا آئسولیشن میں دنیا سے ہٹ کے، اور پھر آپ 75 سال سے ایک سسٹم اپنا چلا رہے ہیں، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ انٹرنلی شروع کریں، کم از کم آپ نے ریبا فری کی بات کریں، فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے، باقی لوگوں نے بھی بات کی ہے، اور کے پی میں آپ کو پتہ ہے اسٹرانگ ہولڈ ہے ان کا۔ میں تو صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا پاکستانیوں کے لیے، خاص طور پہ غریب پاکستانیوں کے لیے، ہم ہمیشہ لوگوں کی بات کرتے ہیں، کم از کم آپ جائیں اسلام آباد سے لے کے پورے پنجاب میں، پورے کے پی میں، پورے کراچی میں جا کے دیکھیں، جتنا سود بدقسمتی سے ہمارے جو یہ پٹھان بھائی ہیں یہ لے رہے ہیں، جو ذاتی طور پہ قرضے دے کے لے رہے ہیں، اس کی خوفناک کہانی ہے، کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو آپ خوفناک نہیں کر کہانی سکتے، ہے۔ نہ کسی ایک زیادہ وہی کرتے ہیں۔ سیگمنٹ اب کم از کم میں سن یہ لینا۔ کہہ رہا ہوں، میں ان کو مطعون نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو چاہیے کہ اپنے علاقے میں بھی اس طرح کی کیمپین شروع کریں۔ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیٹ کی جو لوگ رٹ ہے، یقین کریں تنگ ہے، مجبوراً لیتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اور اسٹیٹ ان کی کو اپنی پراپرٹیاں بیچنی پڑ گئی ہیں کئی اسٹیٹ جگہوں پہ۔ کی رٹ کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس طرح کی، میں آپ سے یہاں تک اتفاق کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے اس ٹائم بہت بڑا ایشو بن رہا ہے پاکستان میں کہ جعلی بہت سی اسکیمز آ رہی ہیں، اس طرح کی جعلی اسکیمز میں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، منسٹری آف فائنانس کا، اور جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ اس طرح کی ایپس جو ہیں وہ ہیں کہ جس کے ذریعے لوگوں کو دن دہاڑے، آپ کو پتہ ہے آج کل پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو انہیں جہاں سے کوئی اچھی آفر نظر آتی ہے وہ اس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت بڑا اسکینڈل اب سامنے وہ آیا بھی ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے قرضوں پہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ بہت قرضوں کا ہی ہے، سود لیا جاتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسی طرح کی اور اسکیمز لوگ آ رہی ہیں۔ سال سے اس میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ہم پاکستان باہر کی دنیا کے لیے سود کے پیسے نہیں دے پا رہا، اس طرح جو غریب لوگ ہیں پاکستان میں، یہ جو پرائیویٹ سود پہ قرضے دینے والے ہیں، ان کا سود نہیں ادا کر پا رہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم خدا رہا نے ان کا بھی سوچیں، ان ترمیموں کا بھی کبھی کانسٹیٹیوشنل سوچیں۔ امینڈمنٹ سے لے کے غریب آدمی تک جو ہے وہ بات کر لی ہے۔ ایک آخری بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں، ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سر، یہ جو پاکستان کا آئین ہے اور جو دوسری طرف قانون ہے، مجھے بتائیں پاکستان کے آئین سے عام آدمی کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ بنیادی مسئلہ یہی ہے۔ نہیں آئین تو دیکھیں حقوق کے تحفظ کے لیے، یہی تو میں امپلیمنٹیشن کہنا نہیں چاہتا ہوتی ہوں تو الگ بات ہے۔ ہاں، اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ آئین اور قانون دونوں یہ پاکستان کے لوگوں کی فلاح و بہبود کو بھی انشور کریں اور انہیں کے حق میں امپلیمنٹ ہوں، بجائے اسٹیبلشمنٹ کے اور سیاسی لوگوں کو فائدہ دینے نام کے۔ تو بڑا لیا گیا ہے عوام کا، آپ دیکھیں گے کہ پریکٹیکلی انصاف کچھ نہیں ہے۔ کتنا صحیح ملتا ہے، کتنا جلد ملتا ہے اور کتنا سستا ملتا ہے، یہ بات نہیں کی گئی۔ جو کورٹ فیسیں آپ دیکھیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی، غریب لوگوں کی جائیں جا کے پوچھیں، 40 50 ہزار تک صرف اپلائی کرنے کی، رٹ داخل کرنے کی فیسیں ہیں۔ یہ ان چیزوں پہ بھی سوچنا چاہیے تھا ہمیں کبھی، میرا کہ یہ خیال ہے صرف کہ انہوں نے میں سوچنا۔ لیکن آخری بات مجھے جاتے جاتے بات، آپ نے بھی ساری رات دیکھا ہوگا وہ شو جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں چلا، خاص طور پہ قومی اسمبلی میں۔ میں اصل میں سو گیا تھا تھک کے، مجھے صرف یاد کرا دیں جب پیارے شہباز شریف وزیر اعظم بار بار وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ان کا کنٹریبیوشن ہے، تو آئینی ترمیم میں بھی کہیں انہوں نے کوئی شکریہ ادا کیا ہے چیف صاحب کا کہ نہیں؟ میں سو گیا تھا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، تو میں کہ شاید وہ وہاں پہ نہ بھول گئے ہوں۔ تو یہ آپ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پالش لگانا ہم نہیں بھولتے۔ اچھا، پالش کیا ہے؟ پالش، اچھا نہیں، وہ اگر کی ہوگی انہوں نے تو ظاہر ہے رائٹ ہے نا ان کا یار، نہیں وہ تو دیکھیں رائٹ ہے۔ کیا کہہ وہ کہتے ہیں بارہ کا پل بھی جو ہے وہ چیف صاحب کی مدد سے بنتا ہے، اکانومی بھی چیف صاحب کی مدد اور ہونی چاہیے، تو آئینی ترمیم تو ان کی مدد کے بغیر ممکن مجھے نہیں نظر آ رہی۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن شکریہ، پتا ہو سکتا ہے وہ جا کے شکریہ ادا کریں، جی جا کے شکریہ پبلکلی نہ کچھ کہنا چاہ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں اسی لیے وہ بڑے بھائی بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا، ہاں یہ بھی ہے۔ یہ خاص بات ہے، سمجھا کریں آپ۔
میرے خیال میں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے گا. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.